جمہوری حکومت کے زمانے میں جمہوری لوگوں کو جمہوری قربانیوں کے بعد جمہوری رکشے نہ ملنے کی وجہ سے جو احتجاج ہوا آج رکشے اور نوکریاں، اس کے اوپر ہمارے ساتھ آج ظفر بلوچ صاحب ہیں. سر، پیپلز پارٹی سے آپ اگلے انتخابات میں یا پیپلز پارٹی سے یہ بند کیوں کیا آپ نے؟ آپ گئے بلاول ہاؤس؟ جی کیوں؟ مطلب کیا باتیں ساری سن لی آپ کی، مل لی ہے آپ سب لوگوں سے جن سے آپ سے کچھ شکوے تھے؟ نہیں دیکھیں جی، ہم نے یہ کہا تھا کہ جی ہم بلاول ہاؤس جانا چاہتے ہیں. کیوں؟ بلاول ہاؤس لیاری والے اپنا سیاسی قبلہ اس کو تصور کرتے ہیں. بلاول ہاؤس سے لازوال محبتوں کا رشتہ ہے لیاری کے عوام کا. وہاں سے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی یادیں وابستہ ہیں. وہاں چیئرمین بلاول بھٹو کی رہائش گاہ ہے. وہاں آصف علی زرداری قیام پذیر ہوتے ہیں. تو پیپلز پارٹی کے اندر رہتے ہوئے اگر ہمیں معذرت یہ کیوں کہتے ہیں؟ بلاول بھٹو میرے خیال سے 4 دن اپنی زندگی میں وہاں رہے ہوں گے، اس کو کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں بات وہ نہیں ہے 4 دن رہے ہیں یا 4 سال رہے ہیں، اس سے فرق ان کے نام پہ یہ گھر ہے، اس کو سیاسی قبلہ آپ نے بنا لیا ہے بہت زبردست، لیکن انہوں نے کوئی سیاست تو وہاں سے مطلب ان کی تو عمر بھی نہیں ہے ابھی سیاست کرنے کی. وہ جب ہو جائے گی تو آپ ان کو ووٹ دیں گے کیونکہ بھٹو ہے آخر میں لگا ہوا، لیکن ابھی تو آپ کا بس سیاسی قبلہ ہے. جی بات یہ کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آپ نے کہا جی اتنا کیوں ہوا، تو ہم جو اپنے جو لوگوں سے شکایت ہے، اگر ہمارے لوکل لیڈرشپ سے یا منتخب نمائندوں سے، تو میری شکایت ہے پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے. تو ان کی شکایت لے کر تو ہم 90 نہیں جا سکتے، ادارہ نورک نہیں جا سکتے، مردان ہاؤس نہیں جا سکتے. ان کی شکایت لازم ہمارا مرکز جب بلاول ہاؤس تو ہمیں وہاں ہی جانا پڑے گا. یہ لوگوں کی اپنی ریزرویشن لے کے گزارشات لے کر ان قابل احترام طریقے سے. لیکن وہ کون سے ایڈوائزر تھے گورنمنٹ آف سندھ کے؟ انہوں نے آپ بلاول ہاؤس جلانے جا رہے تھے؟ نہیں. آپ کیا کرنے جا رہے تھے؟ پتھراؤ کرنے جا رہے تھے؟ نہیں بالکل. مشتعل لوگ تھے آپ کے ساتھ؟ غصہ لوگ تھے؟ بالکل نہیں. تو پھر یہ سارے تماشے کی ضرورت کیا تھی؟ کس نے کھڑی کی؟ یہی پوچھ رہے ہیں کہ یہ وہ سازش ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کارکن اور لیڈرشپ کے بیچ میں بیریئر ہیں. یعنی منظور حسان صاحب ہوں یا ہمارا لوکل لیڈرشپ ہوں، XYZ جو بھی ابھی جن ایک بات بتائیں گے یہ ہوتا کس طرح ہے؟ مجھے ذرا یہ سمجھائیے پلیز. آپ نے ایک رات ڈیسائیڈ کیا، ایک دن یا رات ڈیسائیڈ کیا کہ احتجاج کرنا ہے، تو کسی کو بتایا؟ جی میں نے پریس کانفرنس کر کے یہ ساری چیزیں بتائی تھی پریس کانفرنس کے ذریعے. تو پیپلز پارٹی کے ہمارے ڈویژن کے عہدیداروں نے رابطہ کیا، کس چیز کو ڈپٹی کمشنر انتظامیہ رابطہ کیا. ہم نے دیکھا جی ہم نے ہمیشہ یہ چیزیں کہی ہیں، یہاں پر سارے لوگ مصروف ہیں، ان کو پرواہ نہیں ہے. آپ نے کہہ دیا، ان کو پتہ چل گیا؟ جی ان کو پتہ. تو انہوں نے آپ کی اس انفارمیشن کو لے کے آپ کے سامنے 500-600 پولیس والے کھڑے کر دیے؟ جی افسوس کی بات ہے، بڑا افسوس کا مقام ہے. لیکن آپ کو پتہ تھا کہ سامنے پولیس والے ہوں گے؟ جی پتہ بتایا گیا تھا. تو بہتر یہ نہیں ہوتا کہ اگر آج نہیں کرتے پھر اگر سامنے احتجاج ہی کرنا تھا نا، برامن کرنا تھا، تو جب پتہ تھا کہ آج بہت ساری پولیس کھڑی ہوگی اور فضول میں کھڑی ہوگی تو آج نہیں کرتے؟ مطلب اگر کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے نا جی، تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم احتجاج ہمارا اس طرح کا نہیں ہے، ہمارے گزارشات ہیں، سفارشات ہیں، ان چیزوں کو وہ ہم پہنچائیں گے تاکہ ترجیحات جو پیپلز پارٹی کے بھی طے ہو رہی ہے، ترجیحات جو پیپلز پارٹی کی طے ہو رہی ہے ابھی ورکرز کے لیے، پیپلز پارٹی کی تنظیم کے لیے نئے الیکشن میں جا رہے ہیں، تو اس میں ریزرویشن ہے نا اپنی. ابھی آپ نے جیسے کہا کہ آپ ووٹ دیں گے، بھٹو کو ووٹ دے رہے ہیں، لیکن ہم بھٹو کو ووٹ دینے کے ساتھ ساتھ ہم یہ اپنی لیڈرشپ کو بتا رہے تھے کہ بھٹو کے نمائندے لیکن اس علاقے سے ہوں. ظفر بلوچ صاحب معذرت، ابھی جب دن میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا نا تو میں سوچا تھا بھائی وقت آ گیا ہے، اگر آپ کا ووٹر آپ کے خلاف احتجاج کر رہا ہو اور آپ کی ریاست آپ کے کنٹرول میں ہو اور وہ اس ووٹر پہ جبر کر رہی ہو تو انتخاب کا وقت آ چکا ہوتا ہے اور یہ الیکشنز ہونے چاہیے. اور میں نے سوچا تھا یہ بہت بڑی ایک ایونٹ ہے، لیاری کے لوگ واقعی میں غصہ ہیں. لیکن جب یہ ساری چیز انفولڈ ہوئی نا کہ جی زرداری صاحب تو بہت اچھے ہیں، بس یہ بیچ والے بہت عجیب ہیں، تو سر پھر تو یہ تھوڑا ڈرامہ لگ رہا تھا ظفر. یا تو آپ ابھی جیل میں ہوتے یا ابھی پولیس والے بھاگ رہے ہوتے اور آپ لوگ اپنے قبلے کی طرف جا رہے ہوتے. یہ بس سب کچھ ٹھنڈا ہو گیا اور پس پردہ ٹھنڈا ہو گیا، تو پھر تو یہ سب ایسے ہی لگا نا کہ پیپلز پارٹی نے تھوڑی سی ایکسرسائز کرنی تھی تو آپ لوگوں کو کہا چلیں بھائی لیٹس گو. نہیں میرے خیال میں اس کے پیچھے کوئی ایسی اللہ نہ کرے کوئی سازش یا کوئی ڈرامہ تھا بقول آپ کے. میں سمجھتا ہوں لگ ایسا ہے. نہیں جی لگ ایسا رہا، یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ محسوس ہوا ہو، لیکن ہم نے جو مکمل طور پر اپنے لوگوں کی آواز میں آواز ملاتے ہوئے اپنے لیڈرشپ کو انٹینشن کرنے کے لیے کہ جی اب جو نمائندے ہوں گے ان نمائندوں کو یہاں کے لوگ، کیونکہ یہ اسٹرینتھ شو کرنی پڑتی ہے، دکھانا پڑتا ہے. اب اپنے قائدین کو اپنی اسٹرینتھ دکھا رہے ہیں، یہ حال ہے پیپلز پارٹی کا. آپ کی سننے والا کوئی نہیں ہے؟ نہیں سننے والا کوئی نہیں ہے بالکل. جی ابھی اس وقت پارٹی اللہ جانے گروپ بندیوں کا شکار ہے، کوئی دوسرے کیا سیاست معاملات چل رہے ہیں، تو اس میں میرے ساتھ میرے پارٹی ڈویژن کے عہدیدار تھے،
وہ بے بس نظر آ رہے تھے. انہوں نے کہا جی ہم آپ کے ساتھ احتجاج میں بیٹھ یعنی سکتے ہیں. پیپلز پارٹی ایک اتنی بڑی سفید ہاتھی نما چیز بن گئی ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ کس کے پاس جا کے احتجاج کریں. نہیں, ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ ہمارا مرکز بلاول ہاؤس ہے, ہم وہاں جائیں گے, وہاں سے. لیکن اس کے علاوہ ایک نارمل دن میں آپ اگر احتجاج کوئی آپ کے پاس لے کے آتا ہے, نارمل دن میں بات یہ ہے کہ اس وقت مطلب گورنمنٹ کی ساری مشینری, ڈپٹی کمشنر, ایس ایس پی, سی پی او یہ چلا رہے ہیں. وہ اور لوگ کہاں ہیں ہمیں یہ پتہ نہیں ہے. پوری بیوروکریسی ہے سر. ہاں, پوری بیوروکریسی چلے گی. ہمارا بیوروکریسی سے واسطہ نہیں ہے نا, ہم تو گورنمنٹ کے ملازم نہیں ہیں, پیپلز پارٹی کے ورکر ہیں. تو ہم اپن ڈھونڈیں گے. پیپلز پارٹی سے کیا چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو گورنمنٹ کا ملازم بنا دے اپنے دور میں؟ نہیں جی, ہمیں بالکل گورنمنٹ کا ملازم نہیں بننا ہے. ہمارا بھی کچھ رائٹس ہیں, ہمارا بھی کچھ حقوق ہیں. کیا رائٹس؟ جی ہمارا رائٹس یہ ہیں فری رکشہ اور نہیں جی, کہ ہمارے علاقے میں ہمارے لوگ جو گریجویٹ ہیں, پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے, ماسٹرڈ کیا ہوا ہے, بڑی تعداد میں ایسے جو بے روزگار گھوم رہے ہیں. بالکل بے روزگار ہیں, ان کے خلاف عجیب و غریب ریسزم ہوتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. لیکن اس کی وجہ آپ لوگ نہیں ہے کہ وہاں پہ اتنی بدماشی ہے, وہاں پہ اتنی انریسٹ ہے کہ آدھا جرم اگر اس کا جو انہیں امپلائی نہیں کرتا تو آدھا جرم آپ کا بھی, کہ وہاں پہ ایک عجیب و غریب. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ نے یہ اپنے ذہن یا اسٹوڈیو میں بیٹھ کے بنا لیے نا. آپ آن گراؤنڈ آئیں, آپ اپنا کیمرہ لے کے آئیں, گلی گلی چلے. جس جگہ آپ نے سنا ہوگا کہ بدماشی ہوتی ہے, کوئی اسٹیٹ ہے ودن اسٹیٹ ہے. سر میں نے کیمرہ ہمارے گئے ہیں CNBC کے, اور میں نے ایسی دیواریں دیکھی ہیں جن پہ انہوں نے کہا جی یہاں راکٹ لانچر لگا, یہاں مشین گن کی گولی لگی, اور یہاں چلی ہے. بالکل چلی ہے سر, میں بتا رہا ہوں یہ چیزیں کس نے کی ہیں. یہ جنرل مشرف کے دور میں لیاری کے اندر اپنے لیاری بٹوین لیاری کو لڑایا گیا. ہمیں یہ کہا گیا کہ جی آپ ہمارا ساتھ دیں. ہم نے ان عامروں کا ساتھ نہیں دیا, پیپلز پارٹی کا ساتھ نہیں چھوڑا. جس طرح لوگ وفاداری بدلی کی, جنہیں پیٹریوٹ بنایا گیا اور چیزیں کی تھی, یہ پریشر تھا نا ان کا. ہم نے پریشر برداشت کیا. اس پریشر کے بدلے میں ڈرگز کے نام پر. عبد الرحمن بلوچ کون تھے؟ عبد الرحمن بلوچ لیارین تھے, اور وہ اچھے کام کرتے تھے. ڈیفینیٹلی لوگ سمجھتے ہیں کہ اچھے کام کرتے تھے. اور ان کو جو باقی شہر اگر ان کو عبد الرحمن ڈکیت کہتا ہے تو وہ اس لیے کہتا ہے اس لیے وہ اچھے کام اس طرح کرتے تھے کہ امیر سے یا تاجر سے وہ پیسے لے کے غریبوں پہ خرچ کرتے تھے. آپ کو عبد الرحمن بلوچ کے بارے میں اگر معلومات ہے تو آپ مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ کے نالج میں ان پہ کوئی ڈکیتی کا مقدمہ بنا؟ نہیں, میرے خیال سے نہیں بنا. لیکن ان کو آپ ہی کی حکومت نے, کیونکہ ان کو ڈکیت کہہ کے مارا, آپ ہی کی حکومت کے اندر ان کا انکاؤنٹر ہوا, یہی پیپلز پارٹی کی, یہی بھٹو کی حکومت میں. حالانکہ وہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے بہت قریب کہے جاتے تھے. تو میں پوچھنے کا وجہ یہ کہ وہ بھی تو ایک ریاست چلاتے تھے نا, وہ پیسہ کہیں سے جمع کرتے تھے, کسی طرح ان کے پاس پیسہ آتا تھا, پھر وہ وہاں پہ کام کرتے تھے. اگر آپ ان کے فیملی بیک گراؤنڈ میں جائیں تو میرے خیال میں کوئی روایتی ڈکیت یا چور نہیں تھے. ان کا بہت بڑا فیملی بیک گراؤنڈ ہے. ٹھیک. آرون فیملی لیکن ایک رابن ہوڈ کی نما کردار ادا کرتے تھے. دیکھیں جی, رابن ہوڈ میڈیا نے یا کسی نے, لیکن مطلب یہ نہیں تھا آپ کہہ سکتے کہ وہ چور چکی تھے. ان کی ایک بہت بڑی فیملی سے بلانگ کرتے تھے. ان کے والد صاحب سردار داد محمد بلوچ کہ وہ فرزند تھے, تو ان کی زمینیں تھی. میں یہ نہیں کہہ رہا وہ چوری اپنے لیے کرتے تھے, جی لیکن انہوں نے ایک حساب کتاب بنا لیا تھا نا. ایک بندہ اب دنیا میں نہیں رہا تو ہم اس پہ نہیں. ٹھیک, میں برائی نہیں کر رہا, میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ کا طریقہ جو ہے, جو آج بھی چلتا آ رہا ہے اور بہت سارے لوگ کر رہے ہیں, آپ پہ بھی الزام لگتا ہے کہ آپ نے بھی کوئی یہی طریقہ رکھا ہوا ہے کہ بھائی کہیں سے پیسہ آئے گا, یہ نہیں بات کرتے کہاں سے آئے گا. صحیح, وہ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے, لیکن کہیں سے پیسہ آئے گا, اور پھر کیونکہ حکومت ہمارے لیے کچھ نہیں کرتی تو آپ کے لیے کیا کرے گی, لہٰذا ہم آپ کے لیے کر لیتے ہیں. نہیں, ایسی بات یہ مطلب ایک لوگوں نے پرسپشن بنایا ہوا, ایسا ہے نہیں. آن گراؤنڈ ایسا ہو نہیں سکتا. آپ دیکھیں جی, اگر آپ یہ بیٹھتے ہو, آپ کے پاس اتنی بڑی ٹیم ہے, تو کچھ آپ کے پاس فیکٹس بھی ہونے چاہیے. اگر ایسا کوئی سسٹم ہے تو لوگ بھی ہوں, آپ نے خود بنا سنا بھی دیکھے ہوں, ایسی فیملیز کو چیزوں کا سپورٹ ہم ایک دوسرے کرتے ہیں, کیونکہ ہمارا جو نا وہ جو معاشرہ ہے جو بہت کلوز نیٹ ہے, بہت اچھا ہے. ہاں, وہ ہمارا جو پیچھے سے جب جو دادا پرداداؤں سے, تو ہمارا سسٹم میں قافلے ایک ساتھ چلتے تھے, ایک جگہ بیٹھتے تھے, امیر غریب میں تفریح, ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا, یہ چیز ابھی بھی چلتی ہیں. تو ابھی اس میں کچھ زیادہ ہو گئی تھی تو اب اس کو لوگ دوسرا رنگ دینے کی کوشش کر رہے تھے. ایسی چیز کوئی آن گراؤنڈ ہے نہیں, کیونکہ اگر آپ ایسی چیزیں ہوتی تو آج ہم سڑکوں پہ یہاں گولیاں نہیں کھاتے, لاٹیاں نہیں کھا رہے ہوتے. اگر ہم کو صرف رابن ہوڈ بننے کا شوق ہوتا تو میرے خیال میں ہمارا لیڈرشپ اس پہ تو راضی ہے. ہمارے جو لوکل نمائندے ہیں وہ اس پہ راضی ہیں کہ آپ ہم سے کچھ نہ کچھ طے کر کے لے لو, ہم جو بادشاہت کر رہے ہیں, لوگ پیسے ہیں جو بھی ہوں, آپ کو اس سے واسطہ نہیں ہے. بلوچ صاحب, رابن ہوڈ اسائڈ, یہ آپ کا جو حساب کتاب ہے لیاری میں, اس کی وجہ سے چاہے وہ جس کی بھی غلطی ہو, لیکن ایک تعصب ہے نا شہر میں, ایک عجیب سی فضا ہے شہر میں کہ ایک بلوچ ہے, ایک مہاجر ہے, ایک پٹھان ہے, سب ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں, سب کے ایک نفرت بھرے سیاسی نمائندے ہیں.
تو اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا بھی ایک تہائی غلطی ہے اگر ہے؟ نہیں دیکھیں یہ پہلے آپ کو سوچنا پڑے گا یہ تعصبی نفرت آیا کہاں سے؟ آپ تینوں کی وجہ سے آیا نا؟ کس نے؟ یہ تو ابھی کی بات ہے. اگر کوئی اتنے کے جھگڑے ہوئے معاملات ہوئے تو کہ جی یہاں پہ کوئی بیچ میں کوئی 3% بھی چیزوں کرتا ہے اور لوگ ایکشن کر جھگڑے جس نے بھی کیے اسٹیبلشمنٹ نے کروائے, کسی ایک سیاسی دماغ نے شروع کیے. میں سمجھ گیا, میں آپ کی بات انڈرسٹینڈ ہوا. آپ یہ دیکھیں کہ جی یہ معاملات چل کہاں سے رہے, تو یہ صرف لیاری کا تو اس میں شیئر نہیں ہے نا, میجر نہیں, میجر شیئر نہیں, ایک ایکول شیئر کہہ رہا ہوں, ایکول شیئر ہو سکتا ہے اس میں, بالکل ہو سکتا ہے. ایک تعصب ہے, ایک نفرت ہے, ایک عجیب سی نہیں ہونا چاہیے, بالکل یہ تعصب یہ نفرت ختم ہونی چاہیے, کیونکہ ہم اس شہر کے سارے باسی ہیں, اس شہر میں ہم سب کو مل جل کر رہنا چاہیے, اور ہم سب کی اسی میں بلا ہے کہ ہم سارے لوگ مل جل کر رہے ہیں. اگر ہم لڑتے رہیں, اگر مل جل کر نہیں رہ سکتے تو کم از کم ایک دوسرے کو مارنا بند کر دیں. مطلب اسی کا مل جل کر رہنے کا مقصد یہی ہے. ایک بریک لیتے ہیں ظفر صاحب. مل جل کے رہنے کی ظفر بلوچ صاحب بات کریں, ایکس امن کمیٹی ممبر, جس کے نام پہ ہی آپ کے شو میں سے کافی سارے لوگ جو ہیں چھوڑ کے چلے جائیں گے, کیونکہ امن کمیٹی کا ایک تھاٹ پروسیس, ایک خیال رکھا جاتا ہے امن کمیٹی کے حوالے سے کہ اس نے کیا کیا کرتی تھی, کیا کیا کرنے کی بات کرتی تھی, لیکن آج وہ بینڈ ہے, بین کیوں ہوئی اس کے بارے میں بھی پوچھیں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ ظفر بلوچ صاحب ہیں. بیک ود یو آفٹر بریک.